الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم۔ نیچے جو حضرات بیٹھے ہیں اوپر آ جاؤ، آگے کی صفوں میں جگہ بنا لیں پہلے سے۔ پیچھے جو حضرات سنت سے فارغ ہیں آگے آ جاؤ۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے دنیا میں انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے ہی زندگی کا یقینی سرمایہ عطا فرمایا ہے، اور اس میں کرنے کے زیادہ کام دیے، نہ کرنے کے کام بہت تھوڑے۔ آدمی کے پاس کرنے کے کام زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے خاطر، چونکہ وہ رحمان و رحیم ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بڑے بڑے وعدے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع فراہم کیے ہیں، اوقات کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے۔ عملوں کے اعتبار سے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، عبادت، اس پر اجر اور بدلے کا وعدہ فرمایا۔ ایسے ایام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو فضیلت دی، رمضان کے مہینے کو فضیلت دی، سارے مہینوں پر ایام حج کو فضیلت دی۔ ایسے یہ جو مہینہ ابھی چل رہا ہے محرم کا، اس مہینے کے بھی بڑے فضائل ہیں اور اس کے مناقب ہیں۔ عموماً لوگ اس مہینے کو جانتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ، خاص کر کے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت والے مہینے میں، فضیلت والے دن ان کو شہادت نصیب کی ہے۔ عموماً جہاں ماہ محرم کا تذکرہ آتا ہے یا 10 محرم یوم عاشوراء کا تذکرہ آتا ہے، تو اس کو منسوب کیا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ۔ ضرور وہی دن ہے یہ، لیکن اس شہادت کی وجہ سے اس دن کو فضیلت نہیں ملی، بلکہ اس فضیلت والے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا ہے۔ یہ دن تو اس سے پہلے سے مرتبے والا اور فضیلت والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس دن کے فضائل بیان کی، اور اس دن روزہ رکھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، بلکہ رمضان کے روزوں سے پہلے شریعت اسلام میں صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہوئی، رمضان کی فرضیت ہوئی، تو عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہو گیا۔ باقی اس سے پہلے جب تک رمضان کے روزے نہیں تھے تو عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ تو یہ فضیلت والا دن ہے 10 محرم کا، اتوار کا دن آتا ہے اس مرتبہ۔ اس دن جو خاص عمل ہے وہ یہی ہے کہ روزہ رکھا جاوے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی حیاتی میں تمنا ظاہر کی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ ایک اور دن ملاؤں گا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ 9، 10 یا 10، 11 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اگرچہ اگر کوئی آدمی ایک بھی روزہ رکھے گا تو اس کو بھی اجر ملے گا۔ بعض فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، لیکن مکروہ تحریمی نہیں ہے، رکھ سکتا ہے آدمی۔ اگر کوئی معذور آدمی ہے، زیادہ روزے نہیں رکھ پاتا وہ، اور اس کو فضیلت حاصل کرنی ہے تو ایک روزہ بھی رکھ لے، حرج نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی جو تمنا تھی، اور مستحب علماء نے جو لکھا، ایک روزہ اور اس کے ساتھ ملاویں، 9، 10، 10 یا 10، 11۔ تو یہ فضیلت والا دن ہے، اور حدیث میں ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد زیادہ فضیلت والا روزہ جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ 1 سال کے گناہوں کی معافی، بلکہ حدیث میں کفارہ ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ روزہ۔ اللہ توفیق دے، ہمت دے تو روزہ رکھنا چاہیے۔ گھر میں بھی بچوں کو اور گھر کی عورتوں کو اس کا ترغیب دے کر نفل روزوں کا ان کو عادی بنانا چاہیے۔ بہت سارے ایسے نفل روزے ہوتے ہیں جس میں ایک روزہ یہ بھی ہے، مستحب ہے یہ روزہ۔ ایک عمل تو یہ ہے۔ دوسرا،
اس دن اچھا کھانا پکانا، تو یہ روایت ہے، اگرچہ روایت ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے، اس لیے وہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس دن اچھا کھانا پکاویں۔ اس کی فضیلت علماء نے بیان کی ہے کہ سال بھر اللہ تعالیٰ روزی میں برکت کر دے گا، اس نیت سے اچھا کھانا پکانا چاہیے۔ لیکن کوئی مخصوص کھانے کی قسم کو اس دن کے ساتھ خاص کرنا یہ صحیح نہیں۔ جیسے ایک طبقہ ہے محرم میں کھچڑا پکاتا ہے، تو وہ بدعت ہے ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں۔ جیسے سال بھر آدمی کھچڑا پکاوے تو کوئی حرج نہیں، 12 مہینے رات میں پکا کے کھاوے، دن میں کھاوے، حرج نہیں۔ یا اور معمول کے اعتبار سے آدمی عبادت سمجھے بغیر، جیسے بعض گھروں میں جمعہ کے دن پلاؤ بنتا ہے، تو حرج نہیں ہو، کوئی بدعت نہیں ہو جائے گا وہ، کیونکہ عبادت سمجھے بغیر کرتے ہیں اس کو۔ لیکن کسی چیز کو عبادت سمجھ کر یا سنت سمجھ کر یا مستحب سمجھ کر آدمی کر رہا ہے، تو یہ چیز ہمارے دین میں جائز نہیں ہوتی۔ آدمی اچھا پکاوے اور اچھا کھاوے، اچھا کھلاوے سب کو، اس سے علماء نے لکھا کہ سال بھر کی روزی میں اللہ برکت کرے گا۔ باقی بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محرم کا مہینہ، جو شیعہ لوگ ہیں وہ اور دیگر بعض اہل سنت کے بھی بعض طبقات ہیں جو لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اس کو غم کا مہینے کے طور پر مناتے ہیں، یہ غم کا مہینہ ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی، اس لیے اس میں غم منائیں گے، کالے کپڑے پہنیں گے، اور کوئی اچھا کام یعنی شادی منگنی وغیرہ نہیں کرتے، کوئی بڑا کاروبار نہیں کرتے اس میں۔ تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ساری، بلکہ تو فضیلت والا مہینہ، اس میں تو زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر موقع اس مہینے کا مل رہا ہے کوئی اچھا کام کرنے کا، تو اس میں ضرور کرنا چاہیے۔ جاہلیت میں شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے شوال میں نکاح کیا، لوگ نکاح نہیں کرتے تھے شوال میں۔ لوگوں کی اس غلط عقیدے کو ختم کرنے کے واسطے حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو نکاح کیا وہ شوال کے مہینے میں کیا۔ لوگوں کے درمیان میں وہ رائج تھا کہ شوال میں نہیں کر سکتے۔ ایسے ابھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں اور خصوصاً یہ 10 دنوں میں وہ غم کرتے ہیں، دکانیں بند کر دیتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز نہیں۔ ہمارے شریعت میں، ہمارے مذہب میں تو سارے ہی دن اچھے ہیں۔ ہاں، جو دن گناہوں میں گزرے وہ بدترین دن ہے، جو دن اللہ کی طاعت کے بغیر گزرے وہ برا دن ہے ہمارا۔ جو دن دین اور شریعت کے مقابلے میں مخالفت میں گزر رہا ہے وہ بدترین دن ہے آدمی کا۔ جس کو فجور کے ساتھ آدمی بے ایمانی کی موت مر رہا ہے تو اس کا بدترین دن ہے وہ۔ باقی سارے دن فضیلت والے ہیں، سارے مہینے اچھے ہیں۔ اس میں بعض مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کے ایام ہیں، ماہ محرم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والا بنایا ہے۔ پیچھے کی تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ ایک لمبے صبر کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر فرعون کے جو لوگ تھے ان کی طرف سے زبردست مظالم ڈھائے گئے، ان کو پریشان کیا گیا اور ان کے کافی لوگوں کو قتل کیا گیا، مظلومیت کی زندگی انہوں نے گزاری۔ اس کے بعد جس دن ان کو نجات ملی وہ دن 10ویں محرم کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے خوف سے، کیونکہ وہ پیچھے تھے، اپنے لوگوں کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، تو آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، کہ ہم تو پکڑے گئے، اب کیا کریں گے؟ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، اس کا لشکر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو یہ ایسی یادگار کا دن ہے کہ جب مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہوں، پریشان حال ہوں، تو وہ ان کے لیے ایک امید کی کرن ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ، لیکن شرط اتنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ نبی کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے حکم پر تھے، تو اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اللہ کی معیت جو ہے وہ اللہ کے اوامر کے ساتھ۔ جس کو فجور میں مسلمان زندگی گزارتا رہے اور پھر کہے اللہ ہمارے ساتھ ہیں، تو فسق و فجور کے ساتھ نہیں ہو، گناہوں کے ساتھ نہیں، بلکہ طاعات کے ساتھ اللہ ہے۔ اس لیے چاہے پوری دنیا کا باطل ایک طرف ہو جائے، اس وقت کا سب سے بڑا باطل وہی تھا فرعون، اور ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نہتے تھے، کمزور تھے، لیکن اللہ کے حکم پر تھے، وہ نبی کے ساتھ تھے وہ۔ تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ انہیں کہہ رہے ہیں ان معی ربی سیہدین، کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھا دے گا۔
اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ظاہری شکل بچاؤ کی نہیں تھی، لیکن اسی میں راستہ بنایا کہ سمندر میں راستہ ہو گیا، بالکل ظاہر کے خلاف۔ یہ ہے مدد اللہ کی، یہ اللہ کی مدد ہے، یہ سیدھی مدد ہو گئی کہ ان کے لیے راستہ ہو گیا، اور انہی کے پیچھے فرعون گزرا تو وہ اور اس کا پورا لشکر جو ہے وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو یہ وہی دن تھا 10 محرم کا۔ اسی وجہ سے یہودی جو تھے مدینے میں اس دن روزہ رکھتے تھے، یوم عاشورہ کا۔ حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہاں کے یہود جو ہے وہ اسی دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9، 10 اور ایک روزہ ملاؤں گا 10ویں کے ساتھ۔ پھر فقہاء علماء نے لکھا ہے چاہے 9، 10 کا یا 10، 11 کا دو روزے رکھنا ان دنوں میں مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا تو گنہگار نہیں ہوگا وہ، لیکن رکھے گا تو اتنا بڑا اجر ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اس میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام نے عبادت جیسی عبادت میں یہود کی مخالفت کی، حالانکہ روزہ عبادت ہے، لیکن پتہ چلا کہ وہ ایک رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت میں حضور علیہ السلام نے ایک کے بجائے 2 روزے کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گمراہ لوگ تھے، اور گمراہ لوگوں کی معمولی درجے کی اتباع یا ان سے مناسبت جو مضر ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ابھی ہمارا جو اردو میں روشن خیال کہلائے گا، کہ وہ بہت ساری چیزوں میں اس میں کیا ہے، اس میں کیا حرج ہے، اچھی چیز ہے نا، چاہے وہ غیر مسلم کرتے ہو کہ یہودی کرتے ہو، اچھی چیز کرنے میں کیا حرج ہے۔ گمراہ لوگوں کی معمولی اتباع بھی آدمی کو گمراہی تک پہنچا دیتی ہے، اور نیک لوگوں کی ذرا سی نقل بھی آدمی کو جو ہے نیکی کے راستے پر پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو رواداری کا، ہمدردی کا ضرور پیغام دیا سب کے ساتھ۔ اگر پڑوسی یہودی بھی ہو تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا کہا۔ سامنے تاجر یہودی ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ جھوٹ بولنے سے منع کیا، اس کو دھوکہ دینے سے منع کیا۔ لیکن جہاں مذہبی امور ہیں اور جن چیزوں کا تعلق عقائد سے ہے، شعائر سے ہے، تو ایسی چیزوں میں حضور علیہ السلام نے مخالفت کی۔ حضور علیہ السلام پہلے سیدھے بال رکھتے تھے، لیکن وہاں کے لوگ بھی اسی طرح رکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس میں فرق کرنے کے لیے بیچ میں مانگ نکالنا شروع کر دی کہ ان سے فرق ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پہچان اور علامت کے طور پر ہو جاتی ہیں، اور ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں لباس کے اعتبار سے، اگر اس لباس میں ہے تو دنیا میں کہیں بھی جائے گا وہ کہلائے گا کہ مسلمان ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر لباس ہے دیگر اقوام کے ساتھ جو منسوب ہوتے ہیں، اس لباس کے ساتھ آدمی جائے گا تو اگر اس کو جان پہچان والے تو پہچانیں گے، ورنہ پہچان نہیں سکیں گے مسلمان ہے کہ نہیں۔ اس لیے بہت سی مرتبہ فسادات کے موقعوں پر پھر جو لوگ مر گئے تو ان کا سطر کھول کر ان کے خطرہ سے پہچانا گیا کہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے معمولی سی مشابہت بھی جو گمراہ لوگ ہیں ان کی آدمی کو گمراہی تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ایسی مشابہت کو پسند نہیں کیا۔ ہاں، ان کے ساتھ رواداری کرنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا حکم دیا، ان کے ساتھ سچائی کا حکم دیا، ایمانداری امانت داری کا حکم دیا۔ اگر پڑوسی یہودی بھی ہو تب بھی اتنے ہی حق بتائے جتنے مسلمان پڑوسی کے ہیں۔ لیکن جہاں دینی امور ہوں گے یا شعائر کا یا عقائد کا جہاں تک تعلق ہوگا تو وہاں کسی بھی مذہب یا کوئی مسلمانوں میں کوئی فرقہ ایسا گمراہ فرقہ ہے تو اس کے ساتھ مشابہت کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ اس میں مخالفت اور ان سے ہٹ کر ہماری ایک نمایاں اور الگ پہچان ہوگی۔ اس پہچان کے ساتھ ہم رہیں گے کہ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے، اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ رسم و رواج کی وجہ سے ابھی ہمارا ایک طبقہ ہے، خیر دین سمجھ کر نہیں، رسم سمجھ کر بھی اگر کر لے تو وہ دھیرے دھیرے ان کو دین تک پہنچا دے گا۔ لیکن بہت سارے ہمارے کام ہیں جس کو ہم عبادت سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جمعہ کے دن کرتا پائجامہ پہنتے ہیں تو وہ ایک رسم ہے، اگر اسی کو عبادت سمجھ کر کے نہیں، ہمارے نبی کے لباس سے زیادہ قریب لباس یہ ہے، زمانے کے صلحاء کا لباس ہے۔ ہفتے بھر توفیق نہیں ہوتی، جمعہ کے دن پہن لو تاکہ اللہ مجھے آگے کی توفیق دے دے، تو وہ آدمی ازار ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکائے گا کرتے پائجامے کو، کیونکہ سنت سمجھ کے پہن رہا ہے۔ ایسے آدمی ٹوپی پہنتا ہے تو ٹوپی پہننا ہمارے اسلامی طریقے میں سے، تو اس کو آدمی چاہے ایک دن بھی پہنے گا تو اس نیت سے پہنے گا کہ لاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن میں اتباع کروں، نقل اتاروں، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے 24 گھنٹے اور ہفتے بھر، مہینے بھر اس کی توفیق دے۔ لیکن وہ چونکہ عبادت کی نیت سے نہیں ہوتا، اس لیے زندگی پوری گزر جاتی ہے وہ ٹوپی جیب میں رہتی ہے، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے،
ज़िंदगी गुजर जाती। इसलिए गुजारिश है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन तालीमात को हम मौका ब मौका हासिल करें, उन तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें और अपनी औलाद को उसी रुख पर ले जाने की कोशिश करें। बचपन से ही उनको इसी का अभी लिबास और उसमें हम लोग तमीज़ नहीं करते, हालांकि बहुत सारा लिबास सिर्फ तशब्बु बिल गैर के तौर पर नहीं है, बल्कि बहुत सारे लिबास की किस्में हराम के दर्जे की हैं। जैसे आजकल हमारी मस्तूरात में जो लिबास राइज होता जा रहा है, पतले कपड़े जिसमें जिस्म नज़र आता है, जिस्म के आज़ा, जिस्म का उभार पूरा दिख रहा है, वो तो खाली तशब्बु बिल गैर नहीं होगा कि गैरों की मुशाबहत है, वो तो हराम है। छोटी छोटी बच्चियों को अभी से इतनी आस्तीन का है या पतली आस्तीन का है या टाइट उसका कुर्ता है, टाइट शलवार है उसकी, तो कैसे इसकी इजाज़त हो सकती? एक गैरतमंद मुसलमान कैसे इसको गवारा कर सकता है? और छोटे बच्चे जो हैं, ठीक है भाई, बड़ी उम्र की औरत है, बड़ी उम्र की बहन है, वो मानती नहीं, आदमी कह सकता है, लेकिन अपनी औलाद में छोटी छोटी बच्चियां हैं, पोतियां नवासियां हैं, आदमी उनको देख रहा है, बल्कि खुद ही जाकर मार्केट से तैयार रेडीमेड कपड़ों की दुकानों से आदमी उनको ले जाकर खरीद कर उनको दे रहा है और उनको अभी से उस रुख पर ले जा रहा है जिसका अंजाम और नतीजा जो है रेप है। जिसका अंजाम ये है, जिसका अंजाम और नतीजा ये है कि भेड़ियों की नज़र होने वाली है बच्ची, इसका अंजाम यही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि अपने मुआशरे को भी सुन्नत पर लाने की फ़िक्र करें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े की इत्तिबा खुद भी करें, अपने घर में भी घर की औरतों और मर्दों और बच्चों को भी इसका आदी बनावें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।